کہ یہ کسی کو فیور دینے کی بات نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور الحمدللہ ہم سے پاکستان کے تک لیکن کہتے ہیں کہ گندے ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں ایک جماعت کی جانب سے. کل اس جماعت کو شر پسندوں کی جماعت کہا گیا، چلوایا گیا، یہ خصوصی طور پہ چلائی گئی ہیڈ لائن سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کل ایسے اقدام کچھ کیے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو شر پسند کہا گیا؟ کیا یہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں جی، شروع سے ہمارے جو قائد تھے عمران خان صاحب، وہ رول آف لا پر یقین رکھتی ہے، اور ہمیشہ سے خان صاحب میرے خیال میں سب سے زیادہ پاکستان میں جو جلسہ جلوس ریلی جو نکالی ہو وہ صرف اور صرف خان صاحب ہیں. خان صاحب کے ایک جلسے میں یا ایک دھرنے میں ایک اینٹ تک کا بھی نقصان نہیں ہوا ہے آج تک. یہ سارے میڈیا کو پتہ ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم قانون کو فالو کریں گے. ہم قانون کی آئین کی بالادستی کے لیے آج بھی ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنے آئین کی بالادستی کے لیے اور اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنے کے لیے، اور جو آئین کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ ہم وہ سب کچھ کریں گے اور اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کریں گے خان صاحب کی قیادت میں. جی شکریہ. جی آپ بتائیے گا، جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے اس کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ خان صاحب کو ذمہ دار نہیں سمجھا جائے گا یہ ان تمام حالات کا؟ کس طرح یہ جو حالات پیدا کیے گئے تھے، جو حالت ہے، یہ تو پاکستانیوں کو مطلب جو 9 دن کے درمیان الیکشن کرنے تھے، یہ تو چیف جسٹس کا فیصلہ تھا، اور یہ آئین اور قانون میں ہے. وہ چیف جسٹس کا نہیں مانتے. اچھا جو پارٹی عدالت کو نہیں مانتا تو وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور جو عدالتوں کو مانتا ہے، عمران خان آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو. جو مطلب اگر ہم الیکشن میں ہار جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو یہ تو لوگوں کو یہ پتہ تو چل جائے گا نا. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ. تو اس لیے یہ الیکشن بھی نہیں کرتے، حکومت بھی نہیں کر سکتے، الیکشن بھی نہیں کر سکتے. عمران خان جب رہا ہو جاتا ہے تو پھر شیلنگ برساتے، جب اندر گرفتار کرتے تو پھر شیلنگ کرتے ہیں، رہائی پر بھی شیلنگ اور گرفتار پر بھی شیلنگ. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے کارکن مسئلے میں پاکستانی نہیں ہے. یہ پاکستانی ابھی جو آپ کے ساتھ کرے تھے یہ کہاں گئے ہیں؟ ابھی تو یہ جو تال کے ہیں، اور میں تو 100 بھی کہا ہوں. اچھا، یہ بات یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں کرے تھے، پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے کہا پولیس آ گئی ہے. یہ جو صاحب بات کر رہے تھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پولیس آ گئی ہے، پولیس کے ڈر سے ایک شخص آئے وہ ساتھ لے کر گئے ہیں. وہ ان کا سامنے کیمپ ہے اور سیکورٹی کیمپ لگا ہوا ہے. انہوں اپنے مطلب جو ان کے مہمان آئے ان کو مطلب وہ اگر کو پولیس آئے بھی تو وہ تیاری کریں گے کہ انٹرویو پہ تو ضروری نہیں ہے، پھر تو لڑنا ہے. کیونکہ مطلب اگر انٹرویو تو اداروں کے ساتھ تو نہیں نا لڑنا. خان صاحب کہتے ہیں اداروں کے ساتھ نہیں لڑنا. خان صاحب کہتے ہیں نہیں لڑنا اداروں کے ساتھ. وہ لڑائی نہیں ہے. لڑائی تو یہ بھی مطلب باتوں کی لڑائی بھی ہوتی ہے، مطلب دلائل کی بھی بات. اور مطلب وہ اگر اب پر کوئی ڈنڈے برساتا ہو مسلسل تو آپ اس کے ساتھ اس طرح تو نہیں ہے. ان سے تو ہم وہ ڈنڈا پکڑیں گے نا، کیونکہ وہ انسان تو یہ مطلب نیچر ہے. یہ تو نیچر ہے. اگر آپ مطلب وہ کرتے ہیں نا کہ جانور کو بھی مطلب آپ مارتے ہیں نا تو جانور بھی آپ پر حملہ کرتا ہے. تو کہ تو انسان ہے، اگر ان کو تم مارتے ہو بلی کو تم مارتے وہ آپ پر وہ اس طرح جپٹ جاتی ہے. تو یہ تو دنیا، یہ تو فطرت ہے. یہ تو فطرت ہے. اگر آپ کو مطلب بار بار مارتے ہیں، سر پر مارتے ہیں، مطلب کمر پر مارتے ہیں، تو یہ فطرت ہے. اور یہ تو فطری بات ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ورکر پوری طرح اپنا دفاع کا حق رکھتے ہیں، اور مطلب اپنا دفاع خود کریں گے. کیونکہ مطلب اگر ایک انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو مطلب یا مطلب اسی وقت کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، تو یہ تو پھر تو میرے خیال میں وہ تو انسان کا شعور یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکلوں سے بچائے گا. اور ہمارے پاس قانون، ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں سارے کیمپوں میں جائیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو اگر ہم تو نہتے ہیں، کس طرح لڑائی کریں گے؟ لڑائی تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس کاپی ہوتے ہیں، لڑائی تو وہ کر کے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ آتے ہیں تو یہ باہر نکلتے ہیں اپنے دفاع کے لیے کہ پیچھے ہٹ جائے، ہم سے پیچھے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، خان کے گھر کو بچانے کے لیے. اور خان کا گھر پاکستان کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے. یہ پاکستانیوں کے لیے بولتا ہے. عمران خان پاکستانی اور ہماری آزادی کے لیے بولتا ہے. یہ ہمارا جنگ ہے، یہ ہمارا جنگ ہے، آزادی کا، حقیقی آزادی کا جنگ ہے. کیونکہ 27 سال میرے پارٹی میں رہا، اڈیالہ جیل میں گیا اور میں راجن پور جیل بر تحریک میں گیا. یہ پاکستان میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم آزاد، ابھی تک حقیقی آزادی ہمیں نہیں ملی. کیوں؟ حق بات کے نسوار اور سیکرٹ نہیں کرتا. پھر مجھے جیل میں خان کے ساتھ ہوں، یہ جرم ہے. میں خان کے ساتھ ہوں، یہ خان کے ساتھ یہ جرم ہے.
ये पाकिस्तान के साथ ये जुर्म है, नहीं ये तो जुर्म नहीं, ये जुर्म है। लेकिन ये जुर्म पाकिस्तान को नुकसान मुझे पहुंचाना खान की गाड़ी कहते हैं से वो जुर्म है। नहीं, मुझे खान की गाड़ी से पकड़ा था कि मतलब आप जुर्म करते हैं। ये खान की ये कि इंटरनेशनल लीडर है, मान के जान भी जाए ना तो हम अपना गनीमत समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हक की बात जो करता है ये इंटरनेशनल लीडर है, सारे दुनिया उनको जानता है। एक फैसल जावेद ने कहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ मुझे कहा वेयर यू फ्रॉम, मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान के पाकिस्तान से हो तुम, सारी दुनिया इमरान खान को जानता है, सारी दुनिया में वर्ल्ड के पर। और अभी जो बनकर यूनाइटेड नेशन में जो उन्होंने तकरीर की और डैश को जब जाता है तो सारी दुनिया को हैरान रह जाते हैं जब ये कर कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जो करता है हमारा दिल जख्मी हो जाता है। सारी दुनिया के लीडर्स को बताया, सारी दुनिया को बताया, और यूनाइटेड नेशन में ऐसी तकरीर के ऐसा जा रहा था कि कैसे सेक्रेटरी को न झुका और न सेक्रेटरी को ऐसा जा रहा था जैसे अमेरिका का सदर ये हो, अमेरिका का सदर इनका गुलाम हो, इस तरह वो जा रहा था। सारी दुनिया को पता मैं किसी के सामने झुकता नहीं, क्योंकि या करम या करस्ताइन का मतलब मैं शहदाई हूँ, और अल्लाह का या करम अल्लाह की इबादत ये नहीं है कि नमाज करते हैं। अल्लाह की इबादत का माना ये कि अल्लाह की गुलामी करेंगे, इबादत का माना है गुलामी, गुलाम की गुलामी अल्लाह से मान। तो इंशाअल्लाह ताला किसी के सामने झुकता नहीं। और हम के वर्कर्स, हमारे वर्कर्स क्या है, हमारे वर्कर ये छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये भी वर्कर है जी जी बिल्कुल ठीक है। इस पर शिलिंग बरसाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हो इस पर शिलिंग बरसाते हैं। अगर नहीं बहुत गलत बात है, ऐसा होता है, बहुत गलत बात है। ये फैमिलीज होते हैं, ये कोई शक नहीं मौजूदा हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए गलत है, बहुत गलत है। बुजुर्गों पर ये शिलिंग बरसाओ, लेकिन एक दिन आएगा इंशाल्लाह ताला जुल्म की रात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। शिकवे जुल्मत शब से तो यही बेहतर था कि शिकवे जुल्मत शब से तो यही बेहतर था कि अपने हिस्से की तो एक शमा जलाते जाते। तो बहुत शुक्रिया जी। किसी भी सियासी कारकुन का किसी भी पार्टी के लीडर को सपोर्ट करना उसका हक है, इसमें कोई भी किसी को जबरदस्ती पीछे नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और अच्छा लीडर जो भी आएगा जाहिर है इन बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है बेहतर होगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो भी इकदाम किए जा रहे हैं कोई भी शख्स उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, बेशक वो सहाफियों की गिरफ्तारी हो, बेशक वो किसी सियासी लीडर की गिरफ्तारी हो, औरतों पे तशद्दुद का मामला हो, उनको घसीटने का मामला हो, जेलों तक पहुंचाने का मामला हो, उन पर शेलिंग करने का मामला हो, कोई भी शख्स उसको डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब खान साहब कहते हैं कि आपने पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना। जो पीटीआई का कारकुन है वो भी इसको मद्देनजर रखते हैं इस चीज को कि पाकिस्तान का नुकसान किसी भी सूरत नहीं होने देना और किसी भी इदारे का हमने नुकसान नहीं करना। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।